जहां देखो वहीं गर्म है खबरों का बाजार। कोई हैरान है तो कोई है बेजार। नजरें अच्छे की तलाश में, मगर अच्छा ना दिखाई देता है और ना ही कोई दिखाता है। अब वक्त है दूसरा रुख दिखाने का, यानी खबर बखैर। जा बजा बिखरे मसाइल, परेशान हाल लोग, गुर्बत, बेरोजगारी और न जाने क्या क्या इस देश के वासियों पर क़यामत ढाए हुए था कि मौजूदा वबाई सूरत हाल ने रहती कसर भी निकाल दी। ऐसे हालात में बरसरे रोजगार लोग अपने अपने रोजगार से हाथ धो बैठे, तो फिर जो पहले से ही बेरोजगार थे उनका क्या कहा जाए। रोज बरोज बिगड़ते हालात में जहां बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आ जाए और महंगाई कमर तोड़कर रख दे, ऐसे में अगर कोई इदारा उठकर गरीब खानदानों को छोटे मोटे कारोबार के लिए कर्ज़ाए हसना फराम करे और उन लोगों को अपने पांव पर खड़ा करे, तो यकीनन इसमें हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है। आज का खबर बखैर भी ऐसी ही खुशगवार फजा लिए हर पाकिस्तानी के लिए उम्मीद का चिराग साबित होगा। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में सेहत, तालीम और रोजगार बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन पहले दोनों मसाइल यानी सेहत और तालीम का दारोमदार रोजगार पर होता है। बेहतर रोजगार सेहत और तालीम जैसे मसाइल को बेहतर तौर पर हल कर सकता है, और यही बुनियादी जरूरत यानी रोजगार की फराहमी गेयर नामी इदारे का बुनियादी मकसद है। 2009 में आगाज होने वाले इस इदारे के चेयरमैन इखलाक साहब ने इस इदारे की शुरुआत से अगराज़ व मकासिद कुछ यूं बयान किए। एक खातून जो है ना अपना बच्चा छोड़ गई थी ईदी ट्रस्ट में, और फिर माशरे का बहुत बड़ा अलमिया था ये। तो इस माशरे के इस अलमिये पे ईदी साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, और तो उन्होंने भी उस खातून को तलाश किया, ढूंढा, और फिर माशरे के बहुत सारे लोग जो है ना वो खड़े हो गए कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो हम इस अलमिया के सिलसिले में फिर वो खातून को तलाश की गई, उनसे मालूम किया गया कि उन्होंने ये काम क्यों किया। तो वो उन्होंने यही बताया कि जब मैंने देखा कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, इस बच्चे की परवरिश करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह के भरोसे जो है वो मैंने ईदी साहब के ये बच्चा हवाले कर दिया। तो खैर उसके बाद जो है ना लोगों ने काफ़ी मदद की उन खातून की। और फिर ये जिस तरह से एक ड्राइंग रूम डिस्कशन होती है हमारे यहाँ, तो हमारे कुछ दोस्त जो है वो एक ड्राइंग रूम की डिस्कशन शुरू हो गई। तो उस वक्त ये हुआ कि हमने अपनी तनख्वाहों से, हम 4 अफराद ने, 4 जो लोग थे हमारे, ठीक है जी, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी इस इदारे की, तो 40,000 रुपये हमने जमा किए। और 40,000 रुपये जमा करने के बाद कोरंगी के इलाके में हमने ऐसी 4 फैमिलीज़ तलाश की, मतवसत तबके की 4 ऐसी फैमिलीज़, और वो हमारे चारों जो फाउंडर्स थे, मैं ख़ुद और हम उनके घर पे गए। और घर पे जाने के बाद उनसे हमने ये कहा कि आप अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की इनकम को फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम सिलाई मशीन पे काम कर सकते हैं, और सिलाई मशीन एक रोज़गार का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। तो फिर हमने 4 सिलाई मशीनें ख़रीदी सेकंड हैंड जूकी की 10-10 हज़ार रुपये की। और उन खातून को कहा कि उन ख़वातीन से कहा कि आप जो है ये अपने इससे आमदनी इजाफ़ा करें, और इजाफ़ा करने के बाद अपने फैमिली को ज़्यादा अच्छा लुक आफ्टर करें। ये कोई 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त 10,000 रुपये में ये जूकी मशीन आ जाती थी, अब इसकी कीमत डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। तो फिर हमने ये कहा उन खातून को कि आप जो पैसे अर्न करेंगी, मसलन 5,000 रुपये आपने कमाया, तो 1,000 रुपये आपने हमें वापस करना है, लोन समझ कर नहीं। ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा है गियर ट्रस्ट का। गियर का बुनियादी फ़िलासफ़ी जो है, जो बेसिक फ़िलासफ़ी है कि इट्स नॉट अ लोन, वी डू नॉट ऑपरेट लाइक अ बैंक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। हम कहते हैं कि माशरे के एक सेक्शन जो दे सकते हैं, जो गिवर एंड पर हैं, और जो रिसीवर एंड पर हैं, और जो रिसीवर एंड पर हैं वो भी इस पूल में वापस करें, और फिर एक नए पूल ऑफ रिसीवर एक सर्किल बनना शुरू हो जाए। तो सोसाइटी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग ईच अदर, ऑलराइट। तो 1 या 2 महीने के बाद जो है ना वो खातिन ने हमें ख़ुद फ़ोन करके कहा कि जनाब हमने 5,000 या 10,000 रुपये हमने कमाए, आप आके जो है ना 1,000 रुपये हमसे ले जाएं। तो वो 4,000 रुपये की खुशी जो है ना आज तक हम उसे फील करते हैं, फील इट क्योंकि इसके पीछे जो है ना ये पूरी स्ट्रगल की जो कहानी है ना, वो उस 4,000 रुपीज़ के रिटर्न से वो कहानी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जर्नी शुरू हुई।
اور پھر وہ رکی نہیں. غریب عوام کو چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ سے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والے اس ادارے کی شروعات تو 2009 میں ہوئی، لیکن اس ادارے نے جتنے بڑے پیمانے پر کام 2017 میں آغاز کیا وہ حیران کن تھا. ہزاروں افراد کو سیلف امپلائمنٹ دینے والے اس ادارے کی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کتنے لوگ تاحال اس سے مستفید ہو چکے ہیں. 4000 افراد، 4000 فیملی جو ہے نا اس کے اندر اس سے کام سے، اور اس سے جو پیسے ہمارے پاس واپس آتے ہیں، جو فردر ڈونیشن آتا ہے اس سے تقریباً 100، 125، 150، ٹھیک ہے جی، 150، 100 to 150 فردر سیلف امپلائمنٹ از فیسیلیٹیٹڈ ایوری منتھ اور اس وقت ہماری جو آرگنائزیشن ہے گیئر ٹرسٹ، وہ اس کے اندر 30 افراد ہیں، 30 لوگ ہیں اس کے اندر میں، اور ہم مختلف چیپٹرز میں کراچی کے اندر ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں. ابھی فی الحال ہم کراچی سے باہر نہیں گئے. اس ادارے کے چیئرمین سے گفتگو کے دوران ایک خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی جب معلوم چلا کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے لیے لاگت تقریباً 9,000 روپے ہے، جس سے کوئی بھی شخص بآسانی 18 سے 20 ہزار ماہانہ کما سکتا ہے. اس چھوٹے پیمانے پر شروع کیے جانے والے اس پروگرام میں کیا کیا کام کیے جاتے ہیں، کتنی لاگت سے شروعات کی جاتی ہے اور ماہانہ آمدن کتنی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے اس ادارے کے چیئرمین نے بتایا. دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک مائکرو لیول کا بزنس جنریشن، بزنس فیسیلیٹیشن ہے. تو آپ دیکھیں اتنا پاورفل ٹول ہے کہ پہلے خیر مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنا پاورفل ٹول ہے یہ. اکنامک کتنا پاورفل اکنامک ایکٹیویٹی ایک چھوٹے سے سرمایہ سے ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں اگر اس میں اگر فرض کر لیں کہ ایک مینول مشین ہے، سلائی مشین، مینول سلائی مشین 9-10 ہزار روپے کی آتی. 9-10 ہزار روپے سے اگر ایک خاتون اپنے گھریلو سارے کام کرتے ہوئے صرف ایک جوڑا کپڑا سی لیں اورنگی ٹاؤن میں یا بلدیہ ٹاؤن میں، اگر وہاں وہ رہتی ہیں، کم از کم 300 روپے ملتے ہیں ان کو منیمم. شہر میں 900، 1000، 1200، 2000 بھی ہوگی اس کی. اب 300 روپے کا کام اگر روزانہ کر لیں، روزانہ 30 دن میں 9000 روپیز شی کین ارن. اگر اس کے شوہر کی آمدنی 18,000 روپے، ایک منیمم ویج ارنر ہے ان کے ہسبینڈ، اور 18,000، 15 سے 18,000 روپے وہ کماتے ہیں، تو اس کا 50% ری انفورسمنٹ صرف ایک 9,000 کی مشین سے ہو سکتی ہے. اور وہ ایک مہینے میں وہ پیسہ واپس آ سکتا ہے جو ہم نے ان کو انویسٹمنٹ کی، اور وہ ہمیں 500,000 روپے وہ اس کو واپس کرتی ہیں. تو ایک سال کے اندر وہ پیسہ بہت آرام سے واپس آتا ہے. مشین ان کی اپنی ہو جاتی ہے اس مشین سے، 9,000 روپے کی مشین سے. اگر آپ اس کے بدلے 9,000 کی مشین سے اگر ایک جوکی مشین ان کو دے دیں تو وہ تقریباً 18-20 ہزار روپے کی جوکی مشین آتی ہے سیکنڈ ہینڈ. تو اگر وہ مشین آپ ان کو 9,000 روپے سے، اس کا مطلب ہے کہ سیلف امپلائمنٹ کی انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں اور کتنا پاورفل ٹول ہے. اگر اس 9,000 کی مشین سے وہ خاتون 2 کپڑے سی دے تو 18,000 روپے مہینہ کما سکتی ہے، جو کہ ایکویلنٹ ٹو ہر ہسبینڈ. لیکن ہم کہتے ہیں لیکن وہ خاتون مصروفیت ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو چلو 2 نہ سیکھ سکے. غیر نامی اس ادارے نے اپنے کام کی شروعات چھوٹے چھوٹے کاروبار کی فراہمی سے کی، لیکن یہ مستقل حل نہیں تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی مسئلہ اور بنیادی کام تعلیم کی جانب توجہ مبذول کرا رہا تھا. لہٰذا گیئر نے تعلیم پر بھی اپنا فوکس بڑھانے کا ارادہ کیا اور کچھ نئے اقدامات اٹھائے. جب وہ بچہ میٹرک میں آتا ہے یا انٹر میں آتا ہے تو پھر اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں IBA میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں، میں NID میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں، میں ڈا میڈیکل میں نہیں لے کے جا سکتا ہوں. ایسی فیملیز سے میں نے ملاقات کی، اور رائٹ، ٹھیک ہے جی. تو میں نے اپنے بورڈ سے یہ اپروول لی ہے، بورڈ آف ٹرسٹیز سے، کہ دیکھیں لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ یہ بچے تعلیم حاصل کریں. تو ہم نیچے کی تعلیم کے اوپر تو ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہمارا اسکوپ بہت ایکسپینڈ کر جائے گا، اور وہ جو فیملیز ہیں وہ خود بچوں کو یہ تعلیم دے رہی ہیں. تو ہم ان فیملیز کے بچوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، لسٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے IBA سے ایک MOU سائن کیا IBA میں، اور ہم نے ڈا میڈیکل میں ایک MOU سائن کیا، ٹھیک ہے جی، کہ ہم ایسے بچوں کو آپ کی طرف لے کے آئیں گے تعلیم کے لیے. اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پیرنٹس، تو ان سے ہماری ملاقات کرائیں اور ہم ان کی تعلیم کو اسپانسر کریں گے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیئر غریب عوام کو چھوٹے موٹے کاروبار فراہم کرتا ہے اور پھر اس کاروبار پر آنے والے اخراجات کو بلا سود آسان اقساط پر واپس لیتا ہے، لیکن جو اخراجات بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں ان اخراجات کی واپسی کا کیا کیا جاتا ہے؟ اس اہم سوال کے جواب میں گیئر کے چیئرمین نے بتایا، ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے نا ایک پول ڈیولپ کرے، اور اس پول کے اندر سے نا سب بینیفٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر فرض کریں کہ اگر میں ایک فنڈ ریز کروں اور فنڈ ریز کرنے کے بعد ایکسپینس آؤٹ کر دوں تو وہ پھر یہ سلسلہ جو ہے نا کہیں رک جائے گا. تو اس میں وہ پیرنٹس
ہم ان بچوں کو یہ کہتے ہیں, جو آئی بی اے کے کچھ بچے ہیں جن کو ہم نے اسپانسر کیا ہوا ہے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ماشاء اللہ آئی بی اے میں پڑھ رہے ہیں, انٹیلیجنٹ بریڈ ہیں, اے لیول کیا ہوا ہے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ 5,000 سے 10,000 روپے مہینہ اور رائٹ آپ ٹیوشن کر کے کمائیں, کما سکتے ہیں. مجھے سارے بچوں نے کہا جی ہم کما سکتے ہیں, ہم ٹیوشن کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ وہ بچے, یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اپنی تعلیم کو بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے ان اے بگ وے, رائٹ. اگر آپ ٹیوشن بھی کما لیں تو وہ 5,000 روپے اگر ہم واپس کریں, اور رائٹ ٹھیک ہے جی 2-2.5 لاکھ روپے آئی بی اے کی فیس ہے اس وقت, تو اگر وہ چلو وہ اس میں لمبا وقت لگے گا, جب وہ کسی ادارے میں جاب کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ پیسے کمائیں گے تو اپنی قسطیں بڑھا دینا, تو ہوگا کیا کہ آپ بھی صدقہ جاریہ کے ساتھ آپ جو پیسے دو گے اسے ایک اور بچے کی زندگی میں ایجوکیشن کا چراغ جلنا شروع ہو جائے گا. لیکن جو فیملیز یہ پیسے واپس نہیں کر سکتے ہیں, جن کے اپنے گھریلو حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر وہ بچہ یا بچی ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے تو گھر میں ان پیسوں کی ضرورت ہے, ہم ان سے نہیں لیتے پیسے. لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کی فراہمی, طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے اخراجات کے علاوہ گیئر نے ایک اور کام کی شروعات کی ہے جس کا نام نیکی کی ٹوکری ہے. اس میں وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی سے بھی مجبور ہیں, ان افراد تک روٹی کی فراہمی کو یقینی بنانا اس ادارے کا کام ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے گیئر کے چیئرمین نے بتایا, ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی ہم نے لانچ کیا تقریباً 1 مہینہ پہلے, اور الحمدللہ اس گیونگ اس ویری گڈ رزلٹ. اس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے نیکی کی ٹوکری, اور یہ ڈرائیو ہوئی ہے وہ ٹرکی سے. یہاں کہ جی ٹرکی میں لوگ, جیسے ہمارے جو حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی نیبر ٹو نیبر, ہے نا, نیبر ٹو نیبر کا مطلب اگر کوئی پڑوسی بھوکا نہ سو جائے تو پڑوسی کی ڈیفینیشن میں صرف آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہی نہیں ہوگا بلکہ محلہ بھی ہوگا. تو ہم نے اس کانسیپٹ کو انفلوئنس اس ویری اسٹرانگلی, تو ہم نے اس کا ایک ٹیسٹ رن کیا. تو ہم نے ایک ٹوکری بنائی, اس کا نام لکھ دیا نیکی کی ٹوکری بائی گیئر, اور رائٹ, اور اس میں ایک چھوٹا سا میسیج لکھ دیا, آپ کو یہ کارڈ دکھائیں گے یہ سرور صاحب, اور پھر اس میں لکھ دیا کہ آپ اگر اپنے خاندان کے لیے کچھ روٹیاں خرید رہے ہیں تو کچھ روٹی اپنے بھائی کے لیے بھی اس میں اگر سب توفیق ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزا دے گا. ہم نے پہلے 4 ٹوکری سے شروع کیا اختر کالونی محمود آباد کے ایریا میں, ٹھیک ہے جی. الحمدللہ آپ اندازہ لگائیں کہ میرے لیے تو ایک سرپرائز تھی اور بڑے خوشی کا باعث تھا یہ کہ تقریباً روزانہ 300-400 روٹیاں وہاں سے تقسیم ہونے لگ گئیں. لوگ آ کے دیکھتے تھے, اس کے بعد جو روٹی 20 روٹی کسی نے خریدا تو 2 روٹی. یہ فلسفہ ایسا ہے کہ اس میں غریب آدمی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. 15 روپے کی ایک روٹی ہے, 10 روپے کی, 12 روپے کی روٹی ڈالنا ہے تو غریب آدمی اگر 10 روٹی اپنے خاندان کی خریدی, 1 روٹی اپنے غریب بھائی کے لیے, بہن کے لیے وہ ڈال سکتا ہے. اس وقت ہم تقریباً 1 مہینے کے عرصے میں تقریباً 100 ٹوکریاں جو ہیں 90 to 100 ٹوکریز جو ہے نا ہم نے کراچی مختلف علاقے میں رکھوا دی ہے, اور رائٹ, اور وہاں سے تقریباً 3,000 روٹیاں جو ہیں لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور جو نیڈی فیملیز ہیں, اور رائٹ, وہ آتی ہیں, ان کے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا ہے, اور رائٹ, اور جناب علی وہ سے اشارہ کر دیتے ہیں کہ مجھے ادھر سے ایسے اشارہ کرتے ہیں, تو وہ جو نان کے جو لوگ ہیں, شاپ کے جو لوگ ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم اس میں سے روٹی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیس ڈونیشن آ جاتی ہے تو وہ پیسے دے جاتے ہیں, اور پھر جب کوئی لینے والے آتے ہیں تو ان کو وہ گرم روٹی اس میں سے نکال کر تندور میں سے وہ ان کو ڈونیشن کے طور پر دے دیتے ہیں. کسی بھی ادارے کی شروعات سے اس کے فعال انداز میں کام کرنے تک ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. تاہم گیئر نامی یہ ادارہ بھی کئی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے, جس میں ایک اس ادارے کے سینئر آپریشن مینیجر سرور اقبال بھی ہیں, جو ایک مدت سے اس ادارے سے منسلک ہیں. یہ گیئر کے ساتھ میرا کام پچھلے 3 سال سے میں نے کام شروع کیا, اور اس کے ساتھ شروع کرنے کی بھی ایک تھوڑی سی ایک کہانی ہے کہ ماشاءاللہ اخلاق صاحب ہمارے گیئر کے ساتھ 2009 سے کام کرتے ہوئے آ رہے تھے, تو ہم بھی کہیں اور مصروف تھے بہت, تو تھوڑی سی فراغت ملی تو ایک دن ایسے ہی اخلاق صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ ہم قبر میں کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ. وہ بات ذہن میں چپک گئی آ کر کے, پھر سوچتا رہا. پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے جو منسلک ہوا. اللہ کی مہربانی کو اس نے ہم اس کام کے لیے چن لیا, ہم ان کے ساتھ چل پڑے. بقایا قبول کرنے والا خدا کی ذات ہے, ہم کیسا کر رہے ہیں کیسا نہیں کر رہے ہیں انعام دینے والا تو وہی ہے, کسی بندوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن توقع نہیں ہے. یہ ادارہ کن کن لوگوں کو کاروبار میں مدد کرتا ہے اور سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے,
इस हवाले से इस इदारे के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन ने बताया, देखिए माशाल्लाह अब हमारे जो फील्ड ऑफिसर जितने भी हैं ये भी काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। अब इनको भी अंदाज़ा हो गया है कि हम केस, कौन से केस जेन्युइन केस हैं, कौन से केस हैं, कौन से केस करने चाहिए, कौन से केस नहीं करने चाहिए, या नीड क्या है इनकी। देखें इसमें जो आदमी परेशान है ना, वो फंसा हुआ है, वो चाहता है मुझे फौरी तौर पे रिलीफ मिल जाए, कि बस मुझे कहीं से तौर पे या पैसे मिल जाएं या रिलीफ मिल जाए, मैं उस पर काम शुरू कर दूं। अब ये हमारे फील्ड ऑफिसर उनसे बात करते हैं, केस बनाते हैं, लेकर के आते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, जब हमारे पास केस आता है, वो जब मैं देखता हूँ उस केस को, तो मैं थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करता हूँ अब क्या कर रहे हैं। तो बहुत से लोग ना वो वक्ती तौर पर घबरा करके जो है ना अपनी फील्ड को स्विच करने की कोशिश करते हैं कि हम स्विच कर लें। अब मिसाल के तौर पे एक औरंगी में एक वक्त यह ट्रेंड चल गया था कि हर कोई रक्षा चलाने के चक्कर में था कि रक्षा फौरी अर्निंग हो जाती है। अब आप ये सोचें, इस शहर की आबादी औरंगी टाउन में अगर 50,000 लोग रक्षा चलाने लगें तो फिर रक्षा में बैठने वाला कौन होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि जो उसकी स्पेसिफिक फील्ड है, जिस पे तजुर्बा है, तो उसी पे वो अपना काम करे, बेहतर तरीके से करे। उसमें जो मदद हो सकती है हम उसको वहीं से बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं। किसी भी इदारे की कारकर्दगी का दारोमदार उस इदारे से मुस्तफीद होने वाले कामयाब लोगों से लगाया जाता है। इस इदारे की भी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने इस इदारे की मदद से काम शुरू किया और आज वो अपने अहलो अयाल की रोजमर्रा की जरूरतों को बाअहसन अंदाज में निभा रहे हैं। पहले मैं बाहर काम करने जाती थी, वहाँ पे बहुत मसले मसाइल थे, हमारे पास मशीन नहीं थी, गैर इदारे ने हमारी मदद की, हमें मशीनें दी, अब मैं बहुत आसानी से कमा लेती हूँ घर में। मैंने ये गेयर वालों से लिया था, गेयर वालों की मदद से ही मैंने यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। इससे पहले मेरे पास कोई सामान नहीं था, मैंने गेयर वालों से लिया, उन्होंने मेरी हेल्प की, तो इसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक हूँ। स्टोरीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं। अब हमारे पास कई स्टोरीज ऐसी भी हैं कि लोग हमसे रब्ता किया, उन्होंने, हमने उनको करने किया, ठीक है ना, उसके बाद वो गायब हो गए। होता है ऐसा। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक गारंटर लें हम। तो गारंटर का सेम मकसद यही होता है कि सिर्फ इखलाकी दबाव, जैसे कोई मोहल्ले का दुकानदार है, कोई असर वाला बंदा है, तो एक इखलाकी दबाव उस पर रहे ताकि वो हमारे साथ मुंसलिक रहे। मौजूदा हालात में जहां 2 वक्त की रोटी चांद तारे तोड़ लाने के मुतादिफ है, वहां गेयर जैसे इदारे का इस फाल अंदाज में काम करना और हजारों खानदानों को अपने पैरों पर खड़ा करना न सिर्फ खुशाइंद है, बल्कि ऐसे इक़दामात में हर पाकिस्तानी के लिए खबर बखैर है।